قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو بہت ادب، محبت، احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محفل ہماری بہت اچھی طرح سے شروع ہوئی اور اختتام کے بالکل قریب ہے۔ ہمارے قبلہ شاہ صاحب اور ظفر بھائی بس دونوں کلام انشاءاللہ پڑھیں گے۔ طاہر بلال چشتی کی یاد میں، یاد ان کی ایسی ہے کہ جو کسی لمحے بھی دل سے جدا نہیں ہوتی۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات سننا پسند کریں تو ہمارے سہیوال میں جب گزشتہ برس ہم نے طاہر بلال کی یاد میں ایک تعزیتی بزم حسان کے زیر اہتمام جلسہ کیا تھا، ایک بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مقام پہ یہ پہلی محفل ہوئی ہے طاہر بلال کی یاد میں، لیکن اس سے پہلے پچھلے سال پورے پنجاب کے اندر تمام بڑے بڑے اضلاع میں جہاں پہ بزم حسان کی باڈیز ہیں، کے پی میں بھی، تو ہر مقام پہ طاہر بلال کی یاد میں الحمدللہ بڑی بڑی محافل منعقد ہو چکی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے ان کو سال بعد یاد کیا ہے، بلکہ وہ ہمارا بھائی تھا، اور یہی جماعت ہے الحمدللہ کہ ایک سال کے بعد بھی ان کے لیے اتنا بڑا مجمع الحمدللہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگرچہ اس کا سارا کریڈٹ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ حضرات اتنی دور دراز سے، قریب سے، موسم کی سختی کے باوجود تشریف لائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا شاہ جی کہ گزشتہ سال جب ہم نے وہاں پہ جمع کیا ساتھیوں کو، تو مجھے انہوں نے فرمائش کی کہ کوئی طاہر بھائی کی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم اس کو سنیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میں سوچتا رہا کہ کیا بتاؤں، مطلب سفر تو آپ کے زیادہ ہوئے نا، ہماری تو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ اسفار میرے نہیں ہوئے، لیکن میں نے ایک بات اس وقت ان سے عرض کی اور امید ہے کہ آپ حضرات اس کی تائید کریں گے، اور یہ عرض کیا تھا میں نے کہ اس نے داد کے حصول کے لیے اپنے دائرے سے کبھی بھی قدم باہر نہیں نکالا۔ جو اس کا انداز تھا، جس لہجے میں وہ پڑھتا تھا، کوئی سن رہا ہے تو بہت اچھا، کسی کی توجہ کہیں اور ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے باوجود وہ دل کی گہرائی کے اندر جگہ بناتا تھا۔ ہم الحمدللہ جامعۃ الرشید گئے تھے اور 10 ساتھی تھے ہمارے ساتھ، ان 10 ساتھیوں میں سے سب نے وہاں پہ اچھے کلام پڑھے، سارے اچھا پڑھنے والے تھے الحمدللہ، لیکن طاہر بھائی نے جو وہاں پہ کلام پڑھا وہ سوشل میڈیا پہ چلتا بھی رہا، وہاں سے ہمیں پرسنل میسیجز بھی آتے رہے، حالانکہ وہ پنجابی میں تھا لیکن سب اس کو سنتے تھے اور سر دھونتے تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کے اندر اگر غیرت پیدا ہو جائے پوری طرح، تو ہم اپنے ہر حوالے سے، ہر فیلڈ کے اندر ممتاز اور دیگر لوگوں سے ہمیشہ جداگانہ حیثیت کے حامل رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی پیغام کو، اسی وقار کو، اب شاہ صاحب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کتنے وقار کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو میں اپنے آنے والے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، محبت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے کلام پڑھتے ہیں، ان سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنا نصب العین نعت کو بنائیں، اور نعت شریف جو ہے نا جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر آپ دائیں بائیں کی پرواہ نہ کیا کریں، صرف سرکار کی ذات کو مد نظر رکھیں اور تصور میں لائیں کہ میں حضرت حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور حضرت حسان جب یہ شعر پڑھتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، تو اس وقت سرکار دو عالم کا رخ انور ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ اب میں طاہر بھائی کی، میں ویسے کلام کافی سارے ذہن میں آ رہے تھے بار بار، کیا پڑھوں، لیکن ہم نے جب یہ بزم حسان کی محافل کا سلسلہ شروع کیا تو شاہ جی مجھے یاد ہے آپ اس وقت بیرون سفر پہ تھے، تو ظفر بھائی بھی میرے خیال میں اس میں تشریف فرما تھے، سرگودا میں ہم نے پہلی محفل کی تھی، تو وہاں پہ طاہر بلال صاحب نے یہ کلام پڑھا، ہم تھی، اور بلا مبالغہ ہر شعر 3 سے 4 مرتبہ ہم نے سنا، بار بار اصرار کی دوبارہ پڑھے،
اور وہ دھیمے دھیمے لہجے میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور آواز تھی، انداز تھا کیا کہ دلوں کے اندر ایسے جیسے انداز جو ہے نا جذب ہوتا جا رہا ہے. تو میں اسی کے ان کے اصالِ ثواب کی نیت سے، وہ ہمارے قریب یہاں پہ آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جذبات ان تک پہنچائے گا انشاءاللہ. تو ان کی روح کو بہت خوشی ہوگی، جیسے آپ خوش بیٹھے ہیں نا، تو ان کی روح کو بھی. یہ ملو موڑ چھوٹا سا ایک سٹاپ ہے، لیکن پوری دنیا میں اس کو مشہور کرنے والا کون ہے؟ وہ جہاں بھی جاتا تھا نا، وہ یہ نہیں کہتا جھنگ آ جاؤ، ملو موڑ آؤ. پھر آگے پوچھتے تھے لوگ ملو موڑ کتنے، کہتے جھنگ دے نال ہے ملو موڑ. کہ بہت ساری جگہوں پہ مجھے اس کا بھی تجربہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کہنا کہتے ملو موڑ آ جاؤ، تو ملو موڑ کتنے، جھنگ دے نال ہے ملو موڑ. تو اپنے اس چھوٹے سے قصبے کے ساتھ وہ کتنی محبت کرتا تھا. تو اب یہ محبت لوٹانے کا وقت ہے. آپ ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، ہر ایک کو جس محبت کا وہ مستحق ہے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور آپ نے الحمدللہ آج ثابت کیا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. ہم دل سے یہ سمجھتے ہیں آپ ہمیں سننے کے لیے نہیں، طاہر بلال کی محبت میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اسی وجہ سے ابھی تک بیٹھے ہیں. تو میں پیش کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار. ہے اس میں ایک گھونٹ بس یہ چاہیے، بہت مہربانی. تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں مولا، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں مولا، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. دامن عجز بکھیرے ہیں، دامن عجز بکھیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں مولا، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. کوئی نہ اپنا تیرے ہو کر جائے کہاں مولا، تیرے ہو کر جائے کہاں ہم، تیرے ہو کر جائے کہاں. تیرے در پر ڈیرے ہیں، بولو تیرے در پر ڈیرے ہیں، کیونکہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں مولا، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. صرف بندگی کا اقرار نہیں ہے یہ جو ہے نا، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، یہ تو اقرار ہو گیا کہ ہم تیرے بندے ہیں، بندگی کا اقرار ہے. لیکن جیسے بھی ہیں یہ اعتراف ہے گناہ کا، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب بندہ کہتا ہے نا کہ مقرن بذنوبی، کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے. ذرا مل کے رات کے اس پہر میں اللہ کی رحمت کو پکارے اور مل کے بولے، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، بولو جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. اور روز قیامت ہو روبرو، روز قیامت ہو سرخ رو، جب ہو تیرے روبرو مولا، جب ہو تیرے روبرو
والوں ذرا بولیے گا، کہہ دینا یہ میرے ہیں بس، کہہ دینا یہ میرے ہیں، کیونکہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں مولا، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، سارے کہہ دے تیرا تیرا میں نہیں آکھا تیرا، تیرا تے مولا کچھ بھی نہیں جانا، تو ہی کہہ دے میرا، کہہ دینا یہ میرے ہیں، کیونکہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں۔ اب دعوت دینے کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی چاروں نہ چار چلتے چلتے میرے پاس آ گئی۔ ہاں جی جی، نعت شاہ صاحب پڑھیں گے، اور اے بندے تسی کر دینے بڑی مشکل نہ کھلوتے ہیں، اس کر کے گل مکان دیو، کیونکہ اسی 5 منٹ طے کیتے سی، میں تواڈے کولوں بڑی محبت نال سو جاں سے قربان میں تجھ پر کالی کملی والے، سو جاں سے قربان میں تجھ پر کالی کملی والے، سو جاں سے قربان میں تجھ پر کالی کملی والے، مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو اپنے دیس بلا لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 تیرے ہی انفاس کی خوشبو پھیلی گلشن گلشن، تیرے ہی انفاس کی خوشبو پھیلی گلشن گلشن، تیری نظر جس جانب اٹھی تیری نظر جس جانب اٹھی پھیلے وہاں اجالے، تیری نظر جس جانب اٹھی پھیلے وہاں اجالے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا تیری نظر جس جانب اٹھی پھیلے وہاں اجالے، مجھ بے زر کو مجھ بے پر کو اپنے دیس بلا لے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخواست گزار ہوں ایک ایسی شخصیت سے کہ طاہر بلال کے ساتھ اس سے زیادہ رہنا شاید ہی کسی کو موقع ملا ہو ہمارے نعت خواں بھائیوں میں سے، آپ سمجھ گئے ہیں، آپ کے ذہنوں میں جگمگاتا نام، اور جب بھی وہ نام آتا ہے تو دل میں ایک محبت کی لہر اٹھتی ہے جو چہرے تک آتی ہے اور مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ درخواست گزار ہوں خانوادہ سادات کے چشم و چراغ
ہم سب کے بھائی، ہم سب کی جان